میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ عز و جل کے کرم سے میں نے کہا کہ یہ وہ ماحول نہیں بنا ہوا محافل کا، اس کے باوجود اتنی تعداد کا ہو جانا، میں کہتا ہوں یہ اللہ عز و جل کا کرم ہی ہے اور فیضان صدیق اکبر بھی ہے۔ آپ کو میں ایک ایمان افروز بات بتانا چاہتا ہوں، اگر مولانا بدر الزمان جو صاحب جو پرنسپل ہیں داتا حجویریہ کے، یہ مدرسہ جامعہ جو وہاں پر جامعہ حجویریہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی۔ حضرت صاحب کی موجودگی میں استاد صاحب کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ بات نہ کہتے تو شاید میں اندر جا کر ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، یہ سنا نا آپ لوگوں نے جی۔ اور وہ کیا ہے، انویزیبل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ہمیں اس طرف کھینچ رہی تھی، یہ بھی سنا آپ لوگوں نے، جی گواہ ہے نا آپ لوگ۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب، یہ پچھلے جمعے کو میں تمہیداً کچھ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، جیسے انہوں نے مولانا صدیق ہزاروی صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر کی روحانی اولاد ہم اہل سنت و جماعت موجود ہیں الحمدللہ، آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی افضلیت پر پہرا دینے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ یہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو ماحول بنا ہوا ہے، سنیوں کے لباس میں جو رافضی گھسے ہوئے ہیں اور سنیوں کے ممبروں پر جو بدبخت قسم کے دین فروش مولوی ہیں، وہ اس طرح کے رافضیوں کو اپنے ممبروں پر بٹھاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں چلتی کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ حال ہی میں الحمدللہ علماء اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت کی طرف سے حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت کے حوالے سے ہماری اسی مسجد سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ عز و جل نے علماء اہل سنت سے یہ کام لیا جو میرپور کے حضرات ہیں۔ اگلی بات عرض کرتا چلوں، میں پچھلے دنوں کوئی ڈیڑھ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں کشف المحجوب شریف کو وظیفے کے طور پر پڑھتا ہوں، میری ڈیلی عادت ہے، اور میں نے مطلب کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہے، یعنی بہت کم بھی تخلیص نعمت کے لیے عرض کرتا چلوں کو 150 مرتبہ سے زیادہ میں نے اس کو پڑھا ہوگا۔ تو میں ایک وظیفے کے طور پر پڑھتا ہوں، اور دادا صاحب سے میری ایک محبت ہے، پچھلے دن اسلام صاحب کے ساتھ گئے تھے، میرے دن موجود ہیں، تو ایک معاملہ تھا۔ خیر، میں کشف المحجوب شریف پڑھ رہا تھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا۔ میں آپ لوگوں کے ایمان کی تازگی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، مجھے بدر الزمان صاحب نے کہا نا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے۔ یہ میں اس بات کی تشریح آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کشف المحجوب شریف پڑھتے پڑھتے میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو دل میں میری پریشانی تھی۔ اس سے پہلے ایک 2-3 ہفتے پہلے اس علاقے میں ایک رافضی نما جو ہے، ہمارا جو سنیوں کے لباس میں ایک رافضی ٹولہ ہے، اس بندے نے یہاں پر خطاب کیا اور اس کے نام کے ساتھ ایک لقب لگا، اگر میں بتا دوں تو پھر مسئلہ مناسب نہیں ہوتا، پہچان ہو جاتی ہے۔ تو میں 2 دن تک سویا نہیں کہ اس رافضی نے ہمارے سنیوں کے منبر پر بیان کیا ہے۔ میں اس بڑا تڑپا ہوں 2 دن تک۔ یہاں پر بہت سارے 2-4 مقتدی 8-10 مقتدی ہوں گے جن کے سامنے میں نے بات کا اظہار بھی کیا کہ میں 2 دن تک سویا نہیں کہ وہ بدبخت ہمارے منبر پر آ کر جو ہے وہ حق 4 یار کا منکر اور افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا جو ٹولہ ہے، اس ٹولے میں سے وہ بندہ تھا، اور جمعہ وہ پڑھا رہا ہے اور خطبہ دے رہا ہے ہمارے سنیوں کے منبر پر۔ میں 2 دن، سچی بات میں 2 دن تک نہیں سویا، اور مجھے انتہائی ٹینشن تھی، انتہائی پریشانی تھی۔ میں کشف المحجوب شریف پڑھ رہا تھا، تو میرا جو سبق تھا میرا وہ آئمہ طریقت کے حوالے سے تھا۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام آئمہ اہل طریقت ہیں، صوفیوں کے جو امام ہیں وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔
ان میں ذکر کرتے کرتے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مخصوص طریقے سے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا، آپ کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جب میں نے وہ الفاظ پڑھے نا آپ کے جو آپ نے القابات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے استعمال کیے، تو میں نے کشف المحجوب شریف جو ہے اس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور چپٹی لگائی۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی، یا داتا صاحب، آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے وقت میں لفظ پیر استعمال کر کے رافضی جو ہیں وہ سنیوں کے روپ میں پیر بنیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضلیت کے حوالے سے پہنچیں گے۔ آپ نے حدود و قیود پہلے بیان کر دی پیروں کے لیے بھی، تو میں نے نا ایسے سینے سے لگا کر میں نے عرض کی، یا داتا صاحب، کاش آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کو میں اپنی مسجد میں بلاتا اور آپ اس مسجد میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطاب فرماتے۔ میں نے یہ بات آپ یقین کریں، آپ سب کو بتا رہا ہوں اور آپ گواہ ہیں نا، میرے دل میں جب یہ بات آئی، ابھی کوئی میں 10 منٹ کی بات نہیں کرتا، 15 سے 20 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ ہوا، 30 سیکنڈ کی بات ہے، مجھے داتا صاحب سے کال آئی، 30 سیکنڈ، 15-20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ ہوں گے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی اگر مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے کوئی محفل رکھی جائے اور مفتی گل احمد عتیقی صاحب داتا صاحب سے آئیں تو آپ ٹھیک ہے، قبول ہے آپ کو؟ میں نے کہا 1000 بار قبول ہے۔ یہ جو تشریف لائے ہیں یہاں پر، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، یہ آئے نہیں ہے، ان کو داتا صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ داتا صاحب کا تصرف ہے، روحانی تصرف ہے، روحانی تصرف ہے کہ آج دن بھی کون سا ہے؟ مولانا حضرت قبلہ قاضی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ان کا بھی آج اس سے مبارک، اور آج جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ان کو موضوع میں نے نہیں دیا افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے، انہوں نے مجھے خود کہا، قبلہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس موضوع پر بیان کروں گا۔ تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر تو آپ تشریف فرمائے، جسمانی طور پر تو یہاں پر نہیں، لیکن آپ نے اپنی طرف سے اپنے نمائندوں کو ہماری مسجد میں بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ میں اب صدارتی خطبے کے لیے استاذ محترم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ کے ہاتھ پر تقریباً 110 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، اور 1 لاکھ سے بلکہ 1,10,000 سے زائد آپ نے فتاویٰ جاری کیا، کئی آپ نے مفتی بنائے، کئی علماء پیدا کیے۔ اللہ عز و جل آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اپنے کلمات سے ہمارے قلوب و ذہن کو